حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام إني لأحب تلك المجالس صلوات مجالس اعضاء کے اندر جو اعتقادی موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے ان کے اعتبار سے آج کچھ آپ کی خدمت میں عرائض کو پیش کیا جائے گا۔ البتہ اس سے قبل کہ مجالس کے اعتقادی موضوعات پر ہم گفتگو کریں، کچھ باتیں میں اپنے اعتبار سے ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچائی جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو مجالس اعضاء ہیں دراصل مجلس حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کا بیان اور ان مصائب کے بیان کے صدقے میں ہمیں یہ موقع مل رہا ہوتا ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کے امر کو زندہ بھی کیا جائے، ان کی احادیث کو بھی بیان کیا جائے اور ان کی تعلیمات کو بھی لوگوں کے درمیان فروغ دیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اور یقیناً اس اعتبار سے کچھ جو مشاہدات ہیں ان میں سے ایک مشاہدہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج بھی عراق کے اندر ہونے والی مجالس، بلکہ صرف عراق کی حد تک اسے ہم کنفائن نہیں کر سکتے، محدود نہیں کر سکتے، عراق سے باہر عرب ممالک کے اندر زیادہ تر سٹیٹس کے اندر جہاں پر ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہوتا ہے، وہاں پر مجلس اعضاء کا سلسلہ یوں ہوتا ہے کہ ابتدا میں مصائب ہوتے ہیں، درمیان میں مجلس ہوتی ہے، آخر میں پھر سے مصائب ہوتے ہیں، یعنی کہ ابتدا اور آخر میں مصائب اور درمیان میں حدیث کا بیان ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ مجالس کے اندر جو علماء کرام کا بیان ہے، یعنی کہ جو تعلیمات اہل بیت علیہم السلام کا بیان ہے، یہ ایک ایکسٹینشن ہے کہ جو خود ہمیں بیان مصائب یا ذکر مجالس مصائب امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں ملتا ہے۔ آپ اگر بیک انٹو دا ہسٹری چلے جائیں، خاص طور سے ائمہ اطہار علیہم السلام کے ادوار کے اندر، چاہے وہ
چھٹے امام علیہ السلام کا دور ہو، پانچویں امام علیہ السلام کا دور ہو، چوتھے امام علیہ السلام کا دور ہو، یا امام رضا علیہ السلام کا دور ہو، اس دور کے اندر ان تمام ائمہ کے جن کا نام لیا، ان کی عظمت کے لیے ایک درود بھیج دیجئے مل کر محمد والے۔ ائمہ علیہ السلام کے دور کے اندر جو مجلس کا فارمیٹ ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ جو ائمہ اطہار علیہ السلام اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے، وہ جب عام گفتگو ہو رہی ہے تب مولا ذخیرہ علم منتقل کر رہے ہیں، یا خاص ایسی دروس کی محفلیں کہہ لیجئے یا بیٹھک ہے کہ جس کے اندر ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس اصحاب آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ جو مدرسہ اور مکتب چل رہا ہے اس کے اندر جو علوم اہل بیت علیہ السلام کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے وہ اس پلیٹ فارم سے بڑھ رہا ہے۔ مجالس کے لیے کیا فارمیٹ ہوتا تھا؟ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ دیبل کو بلایا، جب دیبل آیا ہے امام علیہ السلام کے پاس تو آٹھویں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے دیبل انت ناصرنا بیدک ولسانک، تم ہمارے ناصر ہو، مددگار ہو، تم نے ہماری مدد کی ہے کن چیزوں کے ذریعے سے؟ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، ولسانک اپنی زبان کے ذریعے سے۔ کچھ لکھا ہے ہماری شان میں یا ہماری مصیبت کے بیان میں؟ تو کہنے لگا بلا یا نعم یا مولایا، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ دیبل نے سنانا شروع کیا، اور پھر مولا نے پردے کو آویزاں کیا، اور جو مستورات ہیں انہیں پردے کی دوسری جانب بٹھایا گیا، اور پھر مولا رضا علیہ السلام یہاں پر تشریف فرما ہو کر دیبل سے مرثیہ سننے لگے، اور جیسے مرثیہ ختم ہوا محفل ختم ہو گئی۔ لہٰذا آپ جتنا دیکھتے جائیں گے دراصل مجلس کے اندر صرف بیان مصائب ہوا کرتا تھا، لیکن پھر جیسے جیسے دور آگے بڑھتا گیا اور ممبر ایک ایسا موقع بنتا چلا گیا کہ جس میں ایک بڑی تعداد آ کر لوگوں کی جمع ہوتی تھی، تو پھر یہاں سے بیان تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو بھی فروغ دیا جانے لگا۔ خیر، خطابت پورا ایک فن ہے کہ جس پر آپ لوگ متعدد گفتگو سماعت کر چکے ہیں، بزرگان کے بیانات سے مستفید ہو چکے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، میں اپنے موضوع کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ البتہ یہ جو محفلیں ہیں اور یہ جو مجلسیں ہیں کہ اب جس کے بارے میں کوئی جیسے جیسے دور آگے بڑھتا جا رہا ہے اور مختلف ذوق کے افراد آ کر کام کرنا شروع کر رہے ہیں، ویسے ویسے ہمارے پاس ان مجالس کی بائفرکیشنز ہونا شروع ہو گئی ہیں، ان کی قسمیں بننا شروع ہو گئیں۔ پہلے ایک ہی طرح کی مجلس ہوتی تھی، اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے دور آگے بڑھتا جا رہا ہے اور خدمت کرنے والوں کی تعداد آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور خدمت کرنے والوں کے ذوق اور سننے والوں کے بھی ذوق چونکہ الگ الگ ہیں، لہٰذا ایک فرق نظر آتا ہے۔ میں نے ایک آدھ دن پہلے ہی ایک بینر پڑھا خواتین کی ایک مجلس کا، یقیناً آپ تک بھی وہ بینر آیا ہوگا، یقیناً سوشل میڈیا پر ہی، تو اس کا عنوان یہ تھا درسی مجلس عزا۔ اب یہ درسی مجلس عزا کیا ہوتی ہے یہ تو خود مجھے بھی اندازہ نہیں ہے کہ درسی مجلس عزا کیا ہوتی ہے، کیونکہ بالکل نیا ایک جملہ، ایک فقرہ اور ایک ٹرمینالوجی ہم نے سنی ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں ہیں، سیمینارز ہیں، ٹاک شوز ہیں، البتہ یہ جو مجلس ہے کہ جو فرش بچھا کر ممبر لگا کر لوگوں کا نیچے بیٹھنا، ایک عالم کا آ کر ممبر پر بیٹھ کر مجلس سے خطاب کرنا اور احادیث اہل بیت علیہ السلام کو بیان کرنا، معرفت ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے کوشش کرنا، یہ ایسی مجلس ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے، اتنی یونیک چیز ہے کہ جو ہم تشیع کی پہچان ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ساری دنیا کے اندر کوئی اور ایسی گیدرنگ آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ ممبر لگا ہوا ہو، لوگ اہتمام کرتے ہوں، فرش بچھانے تک کا اہتمام کیا جاتا ہو، اور اس فرش پر آ کر بیٹھنا اس انداز سے لوگ سمجھتے ہوں کہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ جس فرش پر آ کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ فرش وہ نہیں ہے کہ جس پر صرف ہم آ کر بیٹھے ہیں، ہمارے آقا، ہماری شہزادیاں خود اس وقت ہم سے پرسہ لینے کے لیے اس فرش پر تشریف لائی ہیں اور لاتی ہیں۔
ورنہ دنیا کا کیا نظام ہے، جہاں پر سردار آتے ہیں وہاں پر اس محفل سے غلاموں کو دور رکھا جاتا ہے. سرداروں کو، آقاؤں کو اور غلاموں کو ایک جگہ پر جمع نہیں کیا جاتا. آقا پسند نہیں کرتے، دنیاوی بادشاہوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ جس محفل کے اندر ہم موجود ہوں وہاں پر ہمارے غلاموں کو بھی دعوت دی جائے. لیکن یہ وہ کریم در ہے کہ ہم جو محفل رکھتے ہیں غلام، اس محفل کے اندر خود تشریف لے کر آتے ہیں، اور نہ فقط یہ کہ تشریف لے کر آتے ہیں کہ پرسہ بھی ہم سے قبول کرتے ہیں. اور وہ جو اشک عزا کے بارے میں روایتیں ہیں کہ رومال سیدہ میں جگہ پانا اور ماء الحیوان یعنی کہ آب کوثر کے اندر اشک عزا کا پہنچایا جانا، کہ جس کے بعد یزید و فی عذوبتہا وطیبہا وریحہا، کہ جن اشکوں کے آب کوثر میں ملا دیے جانے کے بعد آب کوثر کی تراوت، اس کی تاثیر اور اس کی مٹھاس میں اضافہ ہونا، یہ ساری جو ہمیں روایتیں ملتی ہیں یہ خود عزائے امام حسین علیہ السلام کے اہتمام پر انسان کو ابھارتی ہیں، اور یہ بتلاتی ہیں کہ یہ خود ایک ایسا مقصد ہے کہ جس کو پورا کرنے کا خود ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مجلسوں کو رکھا جائے. یہی وجہ ہے کہ جو سرنامہ کلام میں ہم نے حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا کہ امام علیہ السلام نے پورا جو اس ٹکڑے سے پہلے کا ایک جملہ ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ چھٹے امام علیہ السلام نے سوال کیا، اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ اتجلسون وتتحدثون، کہ کیا تم بیٹھتے ہو اور حدیثیں بیان کرتے ہو؟ تو کہنے والے نے کہا نعم یا مولایا یا ابن رسول اللہ، یہ ہم یقیناً بیٹھتے ہیں اور آپ کی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا انی لاحب تلک المجالس، میں ان مجلسوں کو، ان بیٹھکوں کو کہ جس کے اندر ہماری حدیثیں بیان کی جاتی ہیں یا ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے، انہیں پسند کرتا ہوں. اور وہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث، احیو امرنا فرحم اللہ من احیا امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو پس پروردگار عالم اس پر رحمت فرماتا ہے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے. امر کو زندہ کرنے سے مراد یہی ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی تعلیمات کو آگے بڑھانا. ان کی تعلیمات ہم تک کس فارم میں پہنچی ہیں؟ یقیناً وہ احادیث کہ جو علماء کرام نے بڑی محنتیں اور بڑی مشقتیں کر کے، آپ علامہ مجلسی کے احوال جا کر دیکھیے، آپ شیخ کلینی کے احوال جا کر دیکھیے، آپ شیخ الطائفہ شیخ توسی کے احوال جا کر دیکھیے کہ کس مشقت اور کن حالات میں جا کر انہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں. بلکہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایک حدیث کے لیے نہ جانے کتنے کتنے دنوں کا سفر اور کتنے شہروں اور کتنے ملکوں کا سفر اختیار کرنا پڑا انہوں نے کیا، صرف اس لیے کہ وہ ایک ایسی حدیث مل جائے امام علیہ السلام کی کہ جو کہیں کسی کے پاس محفوظ ہے. اب بہرحال بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے اپنے موضوع سے مربوط کروں. لہٰذا یہ ممبر پر آنا ایک اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ لائک ایٹنگ اے پیس آف کیک. بالکل میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب کچھ ایسے افراد نظر بھی آئے اور ملے بھی کہ جب جن سے بات ہوئی تو محسوس ایسا ہوا کہ اب ایسی زندگی کی ایج میں پہنچ چکے کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، سب کی شادیاں ہو گئی ہیں، فارغ ہو گئے ہیں، کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کیوں نہ دین کی خدمت کی جائے. بہت اچھی بات ہے، دین کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن بس اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ دین کی خدمت کرتے کرتے کہیں کسی وجہ سے ہم سے کوئی ایسا نقصان نہ ہو جائے کہ جو irreversible ہو، کہ جس نقصان کی بھرپائی نہ کی جا سکی. مثال کے طور پہ چلے مثالیں میں نہیں دیتا ہوں کیونکہ بات اس میں پھر طولانی ہو جائے گی. بس اتنا بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعلیمات سے جتنا ہو سکے قریب کرے. صرف یہ نہیں ہوگا کہ انسان کا انداز بیان اچھا ہے اور اس نے تقریر کر لی، اچھے انداز میں تقریر کر لی تو وہ اس نے خدمت کا حق ادا کر لیا، یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ جو کانٹینٹ وہ دے رہا ہے وہ کانٹینٹ کتنا اہل بیت کی تعلیمات کے موافق ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی زیست میں یہ سمجھ رہا یا سمجھ رہی ہو کہ میں جو بیان کر رہی تھی یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات تھی، لیکن دراصل وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مجمع کو انسان دیکھتا ہے
اور مجمع کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا مجمع کے اندر معروف ہونے کے لیے انسان وہ باتیں کرتا ہے کہ جو اس نے پہلے سے جج کیا ہوتا ہے کہ مجمع یہ بات ضرور پسند کرے گا. لہٰذا اب وہ ان چیزوں میں نہیں جاتا، وہ دیکھتا ہے کہ میری بات کون سی ایسی ہوگی کہ جس پر مجمع اٹھ جائے گا اور نعرہ لگ جائے گا اور فلاں 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 چیزیں ہو جائیں گی. لہٰذا ان چیزوں کو ایک طرف رکھ کے یہ اخلاص کا ایک پوائنٹ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. صرف اور صرف مخلص ہو کر خدمت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کریں اور ان ہی تعلیمات کو آگے بڑھائیں. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو ان احادیث کا کثرت کے ساتھ مطالعہ کریں کہ جو احادیث مصادر اولیہ کے اندر ہمارے پاس آئی ہیں. مثال کے طور پہ جو کتب اربع ہو گئیں، وسائل الشیعہ ہو گئی، بہار الانوار ہو گئی. اور اگر بہار الانوار انسان اس کی طرف نہ جا سکے یا فار ایگزامپل اسے عربی نہیں آتی ہو، جو کہ ایک کمی ہے، جتنا ممکن ہو سکے انسان ان ٹولز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جن ٹولز کے ذریعے سے، جیسے کہ صرف و نحو، کم سے کم صرف و نحو تو انسان پڑھے ہی پڑھے اور اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ ڈائریکٹلی مصادر اولیہ سے احادیث کا مطالعہ کر سکے. اور احادیث کو پڑھنا صرف یہ کمال نہیں ہے. حدیث تدری خیر من الف حدیث تروی. ایک حدیث سمجھنا ان 1000 حدیثوں سے بہتر ہے کہ جنہیں انسان صرف پڑھ لیا کرتا ہے یا آگے پہنچا دیا کرتا ہے. حدیث تدری یعنی کہ ایک علم ہے کہ جو علم رجال، علم حدیث کے علاوہ ایک علم ہے، یا سمجھ لیجئے کہ اسی کے ملحقات میں سے ہے کہ جسے علم الدرایا کہا جاتا ہے. انسان کوشش کر کے کسی مناسب استاد کی مدد لے کر اس کی سرپرستی میں علم درایت کو ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ وہ ٹول ہے کہ جس ٹول سے انسان فہم حدیث، ایک اور علم ہے، اب چونکہ وہ جدید علوم کے اندر یہ ایک الگ علم بنا دیا گیا ہے، فہم الحدیث. چاہے آپ علم درایت کہہ لیجیے، چاہے آپ فہم حدیث کا علم کہہ لیجیے، لیکن پراپر استاد کی سرپرستی کے اندر ہو فہم الحدیث یا علم الدرایا کا علم. ایک درود بھیجیے گا مل کر محمد و آل محمد پر. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب انسان اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کو زیادہ سے زیادہ پڑھے گا تو اس پر کلام معصوم کا رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا. ایک انسان شیکسپیئر کو اتنا پڑھتا ہے کہ اس کے سامنے 2 پیراگرافز لا کر رکھے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیک کر کے بتائیں ان میں سے کوئی ایک ہے کہ جو شیکسپیئر نے لکھا ہے، وہ کون سا ہے. اس نے اٹھایا، ایک پیراگراف پڑھا، دیکھا، فوراً سے اسے سائڈ پہ کر دیا کہ بھلا یہ مزاج ہی نہیں ہے شیکسپیئر کا، یہ الفاظ ہی نہیں ہے، یہ انداز ہی نہیں ہے شیکسپیئر کی بات کرنے کا. فوراً سائڈ پر رکھ دیا کہ اس کلام سے شیکسپیئر کی بو نہیں آتی. اس لیول پر انسان پہنچ جائے، کتنی اسے محنت کرنا ہے اس کا اندازہ کیجئے کہ اتنا کلام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام میں غوطہ زن ہو جائے، اتنا کلام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام میں ڈوب جائے کہ اس پر کلام معصوم کا رنگ چڑھ جائے. اور بہرحال یہ معراج ہوگی انسان کی اگر جیسے جناب فضا سلام اللہ علیہ قرآن کریم کی آیتوں کے علاوہ بات نہیں کیا کرتی تھی نا، ویسے انسان اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے کہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر اس کے پاس امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا حوالہ ہو، چاہے اس سے کچھ پوچھا جائے، چاہے وہ کچھ کرنا چاہے. کیوں؟ جب انسان جیسے جیسے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور ان علوم کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے، بہت سارے امور اس کی زندگی کے آسان ہونے لگتے ہیں. من جملہ ڈیسیجن میکنگ پاور اس کی بڑھ جاتی ہے، بصیرت کے اندر اس کے اضافہ ہو جاتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اور زیادہ تعبد کی طرف آتا ہے. تعبد کے معنی کیا ہوئے کہ مراد مولا کیا ہے، مولا یہاں پر کیا چاہتے ہیں، میں یہ تلاش کرنے کی کوشش کروں، اس کے بعد اپنا قدم آگے بڑھاؤں. تو یقیناً اس کے اندر احتیاط بھی آ جاتی ہے. اور ایک جملہ اور میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں اب چونکہ بہت ساری باتیں کر چکا ہوں لہٰذا میں یہ جملہ صرف اور صرف اشارتاً عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. اور وہ جملہ یہ ہے کہ انسان امر بالمعروف کرنے کا تو بڑا شوق رکھتا ہے اور یقیناً کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کی شرائط ہیں.
ان شرائط سے بھی واقف ہونا چاہیے. کم سے کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ امر بالمعروف سے پہلے علم بالمعروف ہونا چاہیے انسان کو. اگر امر بالمعروف کرنے کے لیے گیا لیکن علم بالمعروف نہیں تھا تو عین ممکن ہے کہ امر بالمعروف کی جگہ امر بالمنکر کر کے آ جائے گا اور نہیں انل معروف کر کے آ جائے گا, اور سمجھ کیا رہا ہوگا کہ میں نے کوئی بہت بڑی دین کی خدمت انجام دی ہے. لہٰذا امر بالمعروف سے پہلے علم بالمعروف کا ہونا بہت ضروری ہے. یقیناً یہ ایک ممبر بہت بڑی ذمہ داری ہے. پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ جو خدمت کرنا چاہتے ہیں اور جو اس وقت خدمت کر رہے ہیں سب عافیت کے ساتھ اور اس طرح سے کہ جس طرح سے ان کی شرعی ذمہ داری ہے وہ بھی ادا ہو جائے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام راضی و خوشنود ہو جائیں. خیر وہ دور بھی تھا کہ جس دور کے اندر گھر کا ایک بزرگ وہ کتاب لیتا تھا کہ جس کتاب کے اندر کسی بڑے بزرگ کی تقاریر کا مجموعہ ہوتا تھا اور وہ بیٹھ کر اسے پڑھ لیا کرتا تھا اور گھر کے اندر مجلس ہو جایا کرتی تھی. اس دور کی بھی بات ہے کہ جس دور کے اندر یقیناً مجالس اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھیں اور حالات بھی ایسے نہیں تھے, لیکن ان چیزوں کے ذریعے سے تشیع آج باقی ہے اور بچی ہے. خیر ہم موضوعات کی طرف آ جاتے ہیں. مجالس کے اعتقادی موضوعات, عقائد یا علم کلام پورا ایک علم ہے کہ جو کلام کو ڈسکس کرتا ہے, عقائد کو ڈسکس کرتا ہے. اسے فقہ اکبر بھی کہا جاتا ہے. فقہ اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت ساری ریزنز ہیں اس کی. ایک ریزن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ اپیل کرتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ فقہ ہے کہ جس کا سوال قبر میں ہونے والا ہے. فقہ اکبر اسے اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کہا جائے گا من ربک, من نبیک, من امامک, مل کتابک, اور جو سوالات قبر میں ہونے والے ہیں وہ اس علم سے ریلیٹڈ ہیں. تو اس کے اندر پہلی شق ہے توحید. لیکن توحید کے اندر بھی توحید پر ڈسکشن کرنے سے پہلے اقرار وجود خدا پر بات ہوگی. پہلی جو بات ہوگی توحید کے معنی کیا ہیں؟ وحدہ سے نکلا ہے توحید, یعنی ایک خدا کو ماننا. ایک خدا کو ماننے سے پہلے کی کیا بات ہے کہ خدا کو تو مانو, پہلے خدا ہے یا نہیں ہے, خدا کے وجود پر بات ہوگی. تو پہلا مرحلہ, سب سے پہلا توحید سے بھی پہلے کا مرحلہ, یا یہ کہہ لیجئے کہ جو توحید کی سب سے پہلی شاخ ہے, برانچ ہے, وہ یہی ہے کہ اللہ کے موجود ہونے کا اقرار. اس کی عقلی دلائل ہیں اور علماء کرام نے اس پر یہی بیان کیا ہے کہ اگر انسان غور سے اس عالم کو دیکھے گا, اس کون کو دیکھے گا, سورج کو دیکھے گا, چاند کو دیکھے گا, دن و رات کے اختلاف کو دیکھے گا, اس سسٹمیٹک نظام کو دیکھے گا, تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ نظام بغیر مدبر کے تدبیر کے ساتھ نہیں چل رہا. اگر تدبیر نظر آ رہی ہے تو لازماً اس تدبیر کے پیچھے ایک مدبر ہے, اور مدبر کون ہے کہ جو اس نظام کو چلا رہا ہے, وہ یہی خدا ہے. اور پھر توحید کے دلائل قرآن کریم کی آیتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں, عقلی دلائل سے, نقلی دلائل سے, ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایت کے ذریعے سے. لیکن ان میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164. اب آیت طولانی میں ایک حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. ان فی خلق السماوات سے لے کر نہار تک کا تو ترجمہ آپ کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے زمین و آسمان کی خلقت میں اور لیل و نہار کی آمد و رفت میں, یعنی رات و دن کے آنے جانے میں, اور فلک میں, التی تجری فی البحر, اس کشتی کے اندر, اس سفینے کے اندر کہ جو جاری ہوتی ہے, جو چلتی ہے پانی میں, اس پانی میں چلتی ہے کہ جس پانی میں ہر چیز ڈوب جایا کرتی ہے. اس پانی کے اندر کشتی کی ایسی بناوٹ کہ جس بناوٹ کے تحت وہ ڈوبتی نہیں اور پانی پر نہ صرف کھڑی رہتی ہے بلکہ انتہا سے زیادہ بوجھ بھی برداشت کرتی ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها. اور اس چیز کے اندر کہ جو اللہ آسمان سے زمین پر نازل کرتا ہے پانی, کہ جس پانی کے آسمان سے زمین پر نازل ہونے کے بعد زمین کا وہ حصہ کہ جو مردہ تھا زندہ ہو جاتا ہے,
اور یہ آیت آگے کنٹینیو ہوتی ہے، ان چیزوں کے اندر پروردگار عالم کی نشانیاں موجود ہیں، یعنی کہ اتنے سارے کام کرنے والا کہ یہ سارے کام آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے خدا نہیں ہو سکتے، ورنہ کائنات کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا، لہٰذا خدا ایک ہی ہے۔ تو انسان آہستہ آہستہ ان دلائل کی وجہ سے توحید پر جائے گا۔ ہم یقیناً توحید کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے یہاں پر، صرف آپ کو ہیڈ لائنز دے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور میں بہت زیادہ تفصیل کے اندر بھی کوشش کروں گا کہ نہ جاؤں۔ اس کے علاوہ ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ احادیث کہ جیسا کہ ایک دیسانی، شاکر دیسانی، اور اس کے علاوہ بھی ابو شاکر دیسانی اور ان کے علاوہ بھی دیسانی، وہ ملحد ہوا کرتے تھے کہ جو امام صادق علیہ السلام کے دور میں موجود تھے، لیکن کمال یہ ہے کہ یہ آتے تھے چھٹے امام علیہ السلام کے پاس اور آ کر ان سے پوچھتے تھے۔ صرف آپ اس ایک چیز کو دیکھ لیجئے کہ ان ملحدین کا امام کے پاس آ کر سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات موجود ہے کہ ہماری جو قلق ہے، جو بے قراری ہے، اس کو دور کرنے کا سامان ان کے پاس موجود ہے، یعنی کہ اغیار میں سے ہونے کے باوجود بھی اس بات کو مشخص کرتے تھے اور آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، جانتے تھے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس اٹرنل علم کہہ لیجئے، یونیورسل علم کہہ لیجئے، وہ موجود ہے، ایبسولوٹ علم کہہ لیجئے، وہ موجود ہے۔ خیر، آنے کے بعد پوچھا کہ میرا معبود کون ہے، آپ مجھے بتلائیں گے؟ تو پھر امام علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، اور وہ آ کر دیسانی امام علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا۔ سامنے ایک بچہ تھا اور اس بچے نے اپنے ہاتھ میں ایک انڈا لیا ہوا تھا کہ جس کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے بچے سے وہ انڈا مانگا، اور اس کے بعد امام علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو اسے، سخت چھلکا، اس سخت چھلکے کے ساتھ بالکل ملا ہوا اندر ایک نرم چھلکا، اور اس کے اندر دو طرح کے الگ الگ رنگ رکھنے والے، الگ الگ کیریکٹرسٹکس، الگ الگ صفتیں رکھنے والے پانی، جو ایک ہی جگہ پر اندر موجود ہیں مگر ایک دوسرے کے ساتھ ممزوج نہیں ہوتے، مکس نہیں ہوتے۔ اور یہی ایک ایگ ہے کہ جس سے نر مرغی بھی اور مادہ مرغی بھی پروردگار عالم نکالتا ہے، یعنی کہ نکلتی ہے۔ اب یہ کون ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد وہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائی ہوئی جو پوری دلیل ہے، پوری حدیث ہے، جس کو پڑھیے گا، کتابوں کے اندر موجود ہے، علم کلام کی کتابوں کے اندر، جس کے بعد وہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھتا ہے۔ یہاں پر رک کر ایک بات کہوں گا، اب جب یہ شخص آیا ہے نا چھٹے امام علیہ السلام کے پاس اور قائل کیا ہے امام نے اس کو، تو یہ کیا کہتا ہے بتائیے؟ اپنا کلمہ پڑھوائیے، اللہ کا کلمہ نہیں کہتا۔ اور بہت سارے ایسے افراد کے جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، یعنی پوچھتے ہیں سوال اور انہیں جواب مل جاتا ہے اور ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہوتا اور وہ اسلام پر آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اب آپ ہمیں اپنا کلمہ پڑھائیے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ پروردگار عالم نے زمین پر اپنا نمائندہ جنہیں بنایا ہے وہ یہی ہستیاں ہیں، اور آنے والا امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اسلام پر آ رہا ہے اور پروردگار عالم کی توحید کو مان رہا ہے، یعنی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ دراصل یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں خدا تک پہنچا رہی ہیں۔ اب اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ ان کا ذکر نہ کرو، تو ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ہم ان کا ذکر نہ کریں؟ کہ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر اگر ہم نے کرنا بند کر دیا تو توحید تک پہنچنے کا راستہ یا توحید کو مضبوط کرنے کا راستہ ہم بند کر دیں گے۔ خیر، یہ تو ایک ضمناً ود ان دا بریکٹس بات تھی کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، ورنہ اس طرح کے واقعات بہت سارے ہیں۔ مولا امیر علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا گیا امام علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا مولا کائنات، تو کہنے لگے کہ آپ نے کیف عرفت ربک؟ فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم ونقض الہمم، میں نے اپنے رب کو پہچانا عزائم اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اور اپنے ہموم کے نقض سے، یعنی کہ جو میرے خوف تھے وہ دور ہو جایا کرتے تھے، یعنی میں سمجھتا تھا کہ یہ ہوگا اور ویسا نہیں ہوتا تھا، تو میں سمجھ لیتا تھا کہ یہ میں نہیں ہوں کہ جو اپنے امور کو کنٹرول کرتا ہوں، کوئی اور مجھ سے بڑی ذات ہے کہ جو مجھے کنٹرول کرتی ہے، جو مدبر ہے۔
اس طرح سے بیان امام علیہ السلام کا، یقیناً اس کی تشریح بہت زیادہ ہے، لیکن میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اور اس کے اندر وہ مثال کہ جو مثال توحید کے چیپٹر کے اندر بچوں کو مدارس کے اندر دی جاتی ہے، بالکل انٹرمیڈیٹ لیول کے جو بچے ہوتے ہیں جو مدارس دینیہ کے اندر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، انہیں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت چرخہ چلا رہی تھی کہ جس سے پوچھا گیا کہ تو نے رب کو کیسے پہچانا، یا رب کون ہے یا معبود کی پہچان. تو اس نے کہا کہ دیکھ، یہ میں چرخہ چلا رہی ہوں نا، میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، جب میں روک دیتی ہوں تو رک جاتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا چل بھی رہی ہو اور کوئی چلانے والا بھی اس کے پیچھے نہ ہو؟ اور اتنا بڑا نظام کہ جو نظام شمسی کہہ لیجئے یا اس دنیا کا نظام ہے. تو یہ آپ پھر جب آپ آئیں گے اور پڑھیں گے ان واقعات کو کتابوں سے اور احادیث سے، تو آپ کو ایک لفظ نظر آئے گا، ایک جملہ نظر آئے گا، علیکم بدین العجائز. عجوزہ کہا جاتا ہے بڑھیا کو، عجائز، علیکم بدین العجائز. تم کو چاہیے کہ کم سے کم اسی بڑھیا سے دین کو سیکھنے کی کوشش کرو، اس اعتبار سے اس حد کے اندر تک کہ جو توحید کا ایک پیغام ہے اس کے اندر. توحید یقیناً انسان کی خود فطرت کے اندر موجود ہے توحید کا ہونا. یہ کیسے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر اس کا کوئی ایسا واقعہ آپ جانتے ہیں؟ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. چھٹے امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا گیا، امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ کیا تم کبھی کشتی میں بیٹھے ہو؟ اب یہ وہ جوابات ہیں کہ جو جوابات آپ کسی کو جب پیش کریں گے تو غالباً بالکل پہلے پہل میں امام صادق علیہ السلام کا نام لے کر پیش نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ پہلے خدا کو تو مان لے، پھر وہ چھٹے امام علیہ السلام تک آئے گا. لیکن یہ تو بہرحال ہمارا ہے نا عقیدہ کہ ہم چھٹے امام علیہ السلام کے ذریعے سے پروردگار عالم تک پہنچ رہے. لیکن جو شخص بلینک آ رہا ہے کہ دراصل جو ایتھیسٹ ہے، دراصل جو کمیونسٹ ہے، دراصل جو لبرلسٹ ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ وہ تو بولے گا مجھے عقل سے سمجھائیے آپ. تو پھر آپ اس کو وہ دلائل پیش کریں گے کہ جو دلائل عقلیہ ہیں، روایتوں کے اندر اماموں نے بیان کی ہیں علیہ السلام کے، جن کا ایک ایسا عجیب اثر ہے. جیسے کہ وجود کے بارے میں، نہیں اللہ نے مجھے کیوں خلق کیا؟ نہیں خلق کرتا بھائی. وہ نہیں ماننے کو تیار ہے کہ یہ اس کا کرم ہے کہ بھیا اس نے تمہیں خلق کیا ہے. کہتا نہیں، اللہ نے مجھے کیوں خلق کیا؟ وہ اللہ کو نگیٹ کرنے کے لیے اپنے بھی ہونے کو نگیٹ کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ نہیں پیدا ہونا تھا مجھے. کہا کہ چلو ایک بات بتاؤ، کوئی آئے اور آ کر تمہارے سر پر ریوالور رکھے اور بولے کہ میں تمہیں قتل کر رہا ہوں، تمہیں اچھا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ تمہیں وجود پسند ہے، یعنی کہ تمہارے دل کے اندر یہ موجود ہے کہ مجھے مار نہ دے. کیوں نہیں مرنا چاہتے؟ زندہ رہنا چاہتے ہو. زندہ کیوں رہنا چاہتے ہو؟ کیونکہ تمہیں وجود پسند ہے. یو لائک ٹو ایگزسٹ، تم زندہ رہنا پسند کرتے ہو. تو جب زندہ رہنا اور ہونا ایک محبوب چیز ہے تو وہ کہ جس نے تمہیں یہ محبوب چیز دی ہے، یہ اس کا کرم ہی تو ہوا کہ جو چیز تمہیں پسند ہے وہ عطا کر رہا ہے. تو اب دیکھو وہ کون ہے کہ جس نے تمہیں وجود عطا کیا. ایسے ہی تو تم نہیں ہو گئے، نہیں تھے اور ہوئے، تو کس نے تمہیں پیدا کیا؟ خیر، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آ کر سوال کرنے والے کو کیا مثال دی؟ پوچھا کہ کیا کبھی کشتی میں بیٹھے ہو، کشتی میں سوار ہوئے ہو؟ کہا ہاں. بھنور میں پھنسی ہے؟ کہا ہاں. نا امید ہو گئے؟ کہا ہاں. اس وقت بھی تمہارے ذہن میں تھا کہ اب بھی اس وقت بھی اس نا امیدی کے اسٹیٹ کے اندر بھی کوئی ایک ایسی طاقت ہے جو مجھے چاہے تو پلک جھپکنے کے اندر بچا سکتی ہے؟ کہا ہاں ایسا تو ہوا تھا. تو کہا بس یہ تمہارا خیال ہی پروردگار عالم کے ہونے کی دلیل ہے کہ جو تمہاری فطرت کے اندر موجود ہے. لہذا پروردگار عالم کا ہونا، توحید کا درد جو ہے وہ ہماری انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے. خیر، میں بات کو مختصر کر کے کٹ شارٹ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں. یقیناً میں سارے موضوعات تو نہیں بیان کروں گا کیونکہ ابھی ہم توحید پر ہیں، پھر نبوت، امامت اور قیامت، معاد وغیرہ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک بات مکمل کی جا سکتی ہے. البتہ میں اب توحید کا جو چیپٹر ہے اس کو سمیٹتے ہوئے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. یہاں پر نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات علیہ السلام کا وہ پہلا خطبہ کہ جس کا آغاز الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ
قائلون، یہاں سے ہو رہا ہے۔ اس خطبے کو ضرور پڑھیں، ترجمے کو پڑھیں، اس کی شرح کو پڑھیں، اور اگر کسی استاد سے ہو سکے تو اس کی تفصیل اور تشریح کو سنیے، تو اس کے اندر توحید کے بڑے پیغامات ملیں گے۔ خاص طور سے صحیفہ سجادیہ کے اندر امام سجاد علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان میں کی پہلی دعا یا ان کا وہ جو پہلا ذکر ہے کہ جس کے اندر حمد باری تعالیٰ امام علیہ السلام نے فرمائی ہے، اس کے اندر بھی توحید کے اعتبار سے کچھ پیغامات موجود ہیں۔ ایک بات جو توحید ہی کے اندر آتی ہے، توحید کے اندر بھی آتی ہے، اور یہ بات امامت کے اندر بھی آ سکتی ہے کہ جب انسان توحید سے آگے بڑھتا ہوا نبوت کی طرف آئے گا اور ایک نبی کو مانے گا، اور پھر نبی کی بات ماننا، پھر امام کی بات ماننا، پھر پروردگار عالم کی بات ماننا، ان تینوں باتوں سے جڑی ہوئی ایک بات ہے کہ جو تقاریر کے اندر جس پر فوکس ہونا چاہیے، اور وہ ایک لفظ اگر میں بیان کروں تو وہ لفظ ہے تعبد۔ عموماً علماء ڈسکس کیا کرتے ہیں، کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ وہ جو شیطان کا جو واقعہ ہے نا، کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے یہ حکم دیا تھا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں ٹھیک بنا لوں آدم کو، ان کی جسد خاکی کا جو پتلا ہے وہ تیار کر دوں، اور اس کے اندر پھر میں اپنی روح پھونک دوں، یعنی کہ نفخت فیہ من روحی، اپنی روح اس کے اندر پھونک لوں، فقعوا لہ ساجدین، تو پھر تم سارے کے سارے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ تو فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابا، انکار کیا، صرف انکار نہیں کیا، استکبرا، تکبر بھی کیا، اور جس کی وجہ سے ہو گیا من الکافرین۔ تو سب سے پہلے تو یہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں کہ پروردگار عالم نے کیا کہا، میں تعبد عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو اب مثال دے رہا ہوں کہ ہمیں تقاریر کے اندر کس بات کو فروغ دینا ہے، کس بات کو بیان کرنا ہے۔ تعبد یعنی کہ جیسا پروردگار عالم چاہتا ہے ہم ویسا کریں، جیسا ائمہ اطہار علیہ السلام بیان کر گئے ہیں ہم ویسا انجام دیں، یعنی اپنی سوچ اور اپنی لاجک اور مجھے ایسا لگتا ہے یا اپنی پسند ناپسند کو درمیان میں نہ لائیں۔ شیطان نے کیا کہا، پروردگار عالم، شیطان نے آفر کی تھی نا، پروردگار عالم یہ ایک سجدہ معاف کر دے اور اس کے بعد تو مجھے جتنے سجدے کہے گا، نہیں بھی کہے گا، کائنات کا کوئی ایسا چپا نہیں ہوگا کہ جس پر میں نے سجدہ نہ کیا ہوگا۔ اور اللہ نے کہا وہ لاکھوں کروڑوں سجدے اپنے پاس رکھ، مجھے ان میں سے کوئی ایک سجدہ نہیں چاہیے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی سجدہ کرے گا تو میرا بندہ ہے، وہ نہ کیا تو میرا بندہ نہیں ہے، کانا من الکافرین۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ عبادت وہ نہیں جو تو کرنا چاہے، عبادت وہ ہے جو میں کروانا چاہوں، یہ پروردگار عالم۔ تعبد کا کانسیپٹ یہ ہے کہ عبادت وہ نہیں ہے کہ جو انسان کرنا چاہے، عبادت وہ ہے کہ جو پروردگار عالم کرنا چاہے، جس کے سامنے ہم نے اپنا سر تسلیم خم کرنا ہے اور ایک عبد ذلیل بن کر اس کی بارگاہ میں آنا ہے۔ خیر، شیطان نے تو جو بات کی، اور پھر یہاں پر ایک سوال آتا ہے جو اب ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں اور یہ عقیدے کے اعتبار سے بات آ جائے گی، کیا کہ شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، فکانا من الکافرین، تو آدم کو سجدہ نہ کرنا شیطان کو کافر بنا گیا۔ جملے کو تبدیل کر دوں، غیر خدا کو سجدہ نہ کرنا آدم کو کافر بنا گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو یہاں پر یہ سمجھاتے اور سکھلاتے ہیں کہ بھئی غیر خدا کو سجدہ نہیں کرنا۔ پروردگار عالم کیا کروا رہا ہے؟ پروردگار عالم دراصل یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو یہ جو سجدہ ہے یقیناً سجدہ تعظیمی، اور پروردگار عالم نے جو کہا اس کے حکم کی بجا آوری کہ جس کے نہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایک پیغام یہ ہے کہ دیکھو پروردگار عالم، صرف پروردگار عالم کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کو بھی ماننا ہے، اور جس کو وہ منوائے اسے بھی ماننا ہے۔ اگر وہ کہے گا محمد رسول اللہ ماننا ہے،
جب محمد الرسول اللہ مان لیا، اللہ کو مانا، اس کے بعد محمد الرسول اللہ بھی مان لیا، جب محمد الرسول اللہ مان لیا تو اب ہمارا کوئی اختلاف اور کوئی جھگڑا اور کوئی نزاع ہے ہی نہیں۔ اگر پروردگار عالم کے حبیب رسالت مآب 18 ذی الحجہ کو میدان غدیر میں کسی اور کو اپنے شانوں پر اٹھا کر مولا بنا دیتے تو ہم اسے بنا دیتے، لیکن اگر رسالت مآب غدیر کے دن اپنے ہاتھوں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اٹھا کر زبان سے یہ کہہ رہے ہیں من کنتو مولا، تو پھر میں اسے مان رہا ہوں مولا جسے رسول نے اللہ کے حکم سے ہمارا مولا بنایا۔ اب علی ابن ابی طالب کو ولی اللہ ماننا اور علی ابن ابی طالب کو وصی رسول خدا ماننا دراصل توحید کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، دراصل یہ توحید کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نہیں مان رہا ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ صرف علی ابن ابی طالب کا انکار نہیں کر رہا ہے، وہ امامت کا بھی اقرار کر رہا ہے، وہ نبوت کا بھی اقرار کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اور وہ توحید کا بھی انکار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ خیر، خدا کیا چاہ رہا ہے کہ جسے میں یعنی مجھے بھی مانوں اور جسے میں منوا رہا ہوں اسے بھی مانوں۔ ایک مثال تو یہ ہو گئی تعبد کی، ایک مثال اور ہے تعبد کی حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم خدا آیا کہ اے نوح کشتی بنائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ کہاں پر کشتی بنا رہے ہیں؟ رہتے کہاں تھے حضرت نوح علیہ السلام؟ کہاں رہتے تھے؟ شہر کوفہ، آج جہاں پر کوفہ ہے، وہ سارا کا سارا ایریا کہ جو کوفہ، ظاہر کوفہ اور شاید نجف بھی آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں، یہ سارا کا سارا ایریا وہ ہے کہ جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب مسجد کوفہ جاتے ہیں وہ مقام وہاں پر موجود ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے پانی اس کنویں سے ابلا اور وہ ایک سیلاب، آسمان سے بارش کا پانی، زمین سے کنویں کا پانی، اور پھر جیسا پھیلتا گیا تو ایک سیلاب کی شکل اختیار کر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو لوگ نعوذ باللہ من ذالک ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ روایتوں کے اندر جملے موجود ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کر دوں، تاریخ انبیاء ہم تک کن کے ذریعے سے پہنچی؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کی حدیثوں کے اندر انبیاء اطہار علیہ السلام کے قصص اور ان کے واقعات موجود ہیں۔ خیر، حضرت نوح علیہ السلام جب تیار کر رہے ہیں کشتی تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انہیں، دیکھو نعوذ باللہ من ذالک، انہیں دیکھو یہ صحرا میں کشتی چلائیں گے۔ کوئی یہ کہتا تھا، کوئی نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتا تھا کہ اے نوح کشتی تو بنا رہے ہو مگر اس کشتی کو چلانے کے لیے دریا کہاں سے لے کر آؤ گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام جانتے ہیں کہ میں نے دائرہ تعبد کے اندر رہنا ہے، میں نے پروردگار عالم کو سمجھانا نہیں ہے کہ یا اللہ ادھر کیوں بنوا رہا ہے کشتی، صحرا میں ڈیزرٹ میں کیوں بنوا رہا ہے کشتی، یہاں پر کشتی کا کیا کام ہے؟ پروردگار عالم نے کہا ہے سو کرنا ہے، خلاص ہو گئی بات۔ اب اگر کچھ افراد یہ کہیں جب تک ہمیں سمجھ نہیں آتا تب تک ہم نہیں کریں گے۔ تعبد کے اندر جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہیں عبادہ، عبد کہتے ہیں غلام کو۔ غلام انسان کب بنے گا؟ جب جیسے آقا نے کہا کرو کر ڈالے، پوچھے نہیں۔ اگر کوئی آ کر اپنے آقا سے یہ کہے کہ آقا اگر مجھے سمجھ آیا تو کروں گا، اگر مجھے سمجھ نہیں آیا تو نہیں کروں گا، تو دراصل وہ اپنے آقا کا غلام نہیں ہے، وہ اپنی سمجھ کا غلام ہے۔ دراصل اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے ہر بات پر لاجک چاہیے، اگر مجھے لاجک نہ ملی تو میں یہ کام نہیں کروں گا، دراصل وہ پروردگار عالم کے تعبد سے ہٹ کر اپنی عقل اور لاجک کے تعبد میں آ چکا ہے۔ دراصل اس نے اب پروردگار عالم، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ غلامی، اس کی بات، اس کے احکام کو ماننا۔ تو دراصل اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے، میں اس کو بہت طولانی نہ کروں لیکن یہ بات جو اب آ گئی ہے درمیان میں تو سنتے چلیں، کہ یوں ہے کہ انسان جیسے پروردگار عالم کا حکم آ رہا ہے اسے مان لے اور اسے پورا کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کی ایک نہ سنی، اور جو اللہ کا حکم تھا وہ اسے انجام دیتے گئے، اور جو مذاق اڑانے والے تھے اس وقت جب طوفان آیا تو اسی کے اندر ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔
لاجک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دینے والوں نے دی، حضرت نوح نے قبول نہیں کی. اور اللہ کا حکم جانتے ہیں کہ یہ لاجک ہے لوگوں کی، اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے. میں نے کسے ماننا ہے؟ میں نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، میں نے اللہ کی مرضی کو ماننا ہے. دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے. باپ نے کیا کہا؟ ارکب معنا یا ولدی ارکب معنا، ہمارے ساتھ اس سفینے پر سوار ہو جا. حضرت نوح کا بیٹا، غالباً اس کا نام جو تاریخوں میں روایتوں میں ملتا ہے کنعان یا کنان، کہا کہ سآوی الی الجبل یعصمونی من الماء، میں اس پہاڑ کی طرف بڑھ جاؤں گا، چڑھ جاؤں گا اس پہاڑ پر، یہ یعصمونی من الماء مجھے پانی سے بچا لے گا. دراصل لاجیکلی اس کا جو دعویٰ تھا وہ غلط نہیں تھا. آپ جا کر تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ وہ جس پہاڑ کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، وہ جس پہاڑ کی طرف اشارہ کر رہا تھا، دراصل وہ پہاڑ اس وقت کا ہائیسٹ پیک آف دا ورلڈ تھا. تو اگر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھے آپ کی کشتی پر نہیں آنا ہے، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، اور لاجیکلی بات صحیح کر رہا تھا. لیکن اس واقعے نے بتلا دیا، پہاڑ کے ڈوبنے نے اور پہاڑ پر موجود پناہ لینے والوں کو ڈوبا دینے والوں، ڈوب جانے والوں نے یہ ہمیں بتلا دیا کہ جب مقابلہ حکم خدا اور لاجک کا ہوتا ہے تو جیت پروردگار عالم کے حکم کی ہوتی ہے. یہ حکم خدا آگے نکل جاتا ہے، لاجک بہت پیچھے رہ جاتی ہے. اور پھر ہر چیز کے اندر لاجک مانگنے والوں کے لیے بھی ایک جواب ہے کہ آپ ہر چیز کی اگر لاجک مانگتے ہیں تو خود یہ بتلا دیجئے کہ ہر چیز کی لاجک مانگنے کی لاجک کیا ہے. ہر چیز کی لاجک مانگنے کی لاجک مجھے سمجھا دیجئے. تو وہ آپ کو کہے گا کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہوں. جب یہ شخص کہے گا نا کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں اس لیے لاجک مانگتا ہوں، میں کسی کے نظام میں کسی دین میں کسی قانون میں قید نہیں ہونا چاہتا. I want to be free. جس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مجھے لاجک دو ہر چیز کی. جب مجھے لاجک آ جائے گی تو میں فری ہو گیا، اب میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں. دراصل لاجک مانگنے والا خود دعویٰ تو یہ کر رہا ہے کہ میں فری ہو رہا ہوں، لیکن لاجک کرنے کی وجہ سے وہ خود قیدی بن رہا ہے ایک چیز کا، اور وہ ہے اپنی ہی لاجک. دراصل کیسے قید ہو رہا ہے؟ وہ قید ایسے ہو رہا ہے کہ جب تک اسے کسی کام کی لاجک نہیں ملے گی وہ آگے نہیں بڑھے گا. تو قید ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جب تک اسے کسی کام کی لاجک نہ ملے گی وہ آگے نہیں بڑھے گا. لہٰذا انسان اپنے آپ کو پابند بنائے، کسی نہ کسی کا تو پابند بننا ہے، اس پروردگار عالم کا پابند بنا لے کہ جس کی پابندی اور جس کی غلامی میں آ جانے کے بعد پروردگار عالم اسے اتنا بلند کر دیتا ہے کہ بادشاہوں سے افضل ہو جاتا ہے. اور اس کا اجر جو پروردگار عالم نے قیامت کے اندر رکھا ہے وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ پروردگار عالم کی غلامی میں آنے کا نتیجہ ہے. میں بات کو آگے بڑھاؤں. یہ بات حضرت نوح علیہ السلام کی ہوگی تعبد کے اعتبار سے. ایک مثال ہم نے پیش کیا آپ کو، شیطان والی مثال، آدم والی مثال. ایک حضرت نوح علیہ السلام والی مثال ہو گئی، اور ایک سب سے اعلیٰ مثال، اور میں سمجھتا ہوں کہ دل کو بہت زیادہ چھو جانے والی مثال مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہے. کیا مولا عباس علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں تھے؟ پڑھے لکھے تھے. آپ مجھے یہ بتلائیے کہ جب حضرت حبیب ابن مظاہر کو مولا حسین خط لکھ کر بلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ. حبیب ابن مظاہر علیہ السلام جیسا جب ناصر امام حسین رجل فقیہ ہے تو سوچیے ابو الفضل العباس کا کیا مقام ہوگا. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ جملہ؟ کیونکہ جو جملہ مولا حسین علیہ السلام نے جناب حبیب کے لیے کہا وہ جملہ یہ تھا حسین ابن علی کا سلام ایک فقیہ رجل کے لیے، ایک مرد فقیہ کے لیے. مولا عباس علیہ السلام کے لیے کیا جملہ تھا پتہ ہے؟ میرے بھائی سوار ہو جاؤ، میں تم پر قربان، یا میرے ماں باپ تم پر قربان. یہ جملہ ملتا ہے تاریخ کے اندر، ارکب بنفسی انت یا اخی، سوار ہو جاؤ کہ تم پر میں قربان اور واری ہو جاؤں اے میرے بھائی. مولا عباس علیہ السلام کے لیے آقا حسین کہہ رہے ہیں کہ میں تم پر قربان ہو جاؤں. امام وقت، امام معصوم، منصوص من اللہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کا کیا مقام ہوگا یہ صرف آپ سوچتے جائیے. چوتھے امام علیہ السلام
جب مولا عباس علیہ السلام کا ذکر آتا تھا اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے مدینہ منورہ میں. اور بھی بہت ساری مثالیں. ایک جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں چوتھے امام علیہ السلامی کا. کان امی العباس نافذ البصیرہ. نافذ البصیرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بصیرت میں نفوذ کر گئے تھے، یعنی کہ بصیرت رکھتے تھے. کس چیز کی بصیرت رکھتے تھے؟ امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کو ماننے اور ان کے تعبد کی بصیرت رکھتے تھے. جانتے تھے کہ کامیابی اور کامرانی تلوار چلانے میں نہیں ہے، کامیابی اور کامرانی حسین ابن علی کا حکم ماننے میں ہے. یہ تو ایک مثال تعبد کی ہو گئی، اور یہاں پر تعبد کی بات ہم نے کر دی ختم. اگلے موضوع پر بڑھتے ہیں. نبوت کے اعتبار سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں کہ نبی کی کیا ضرورت ہے. پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کو درمیان میں رکھا. انبیاء جب نہیں ہوتے تھے تو اس پیریڈ کے اندر اوصیاء کا ہونا، اور خدا تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو کس طرح سے بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء پر افضل ہونا ایک یہ موضوع بنایا جا سکتا ہے کہ جس پر بات کی جا سکتی ہے، کہ جس کے سپورٹ کے اندر قرآن کریم کی بہت ساری روایتیں موجود، قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں موجود ہیں، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایتیں، رسالت مآب کی حدیثیں موجود ہیں، حدیث قدسی وغیرہ موجود ہیں. البتہ اس اعتبار سے، رسالت مآب کے ذکر کے اعتبار سے ہم پر ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ یقیناً ممبروں سے اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے. اور یہ ایک جواب میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ ایسنشل ہے کہ دیا جائے. اور وہ جواب کیا ہے؟ رسالت مآب کا ذکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں. تو یہاں پر سب سے پہلا اور بیسک سوال کہ جو علی ابن ابی طالب کے احوال ہم تک پہنچے، ان کی فضیلتیں جو ہم تک پہنچی، وہ کن کے کلام کے ذریعے سے پہنچی؟ دراصل جب ہم فضیلت علی ابن ابی طالب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کلام رسالت مآب کی روشنی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. رسالت مآب نے بتایا علی ایسا، جیسا رسول نے بتایا علی ایسا، ہم ویسا ہی علی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ویسا ہی پیش کرنا چاہیے تو ہی حق ادا ہوگا. اور یقیناً ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہے؟ آپ نے پرزم دیکھا ہے؟ پرزم فزکس کے جو طالب علم ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، جو نہیں جانتے، ایک ٹرائنگولر شیشہ کہ جس سے روشنی کو آپ گزارے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف سے روشنی داخل ہوتی ہے، دوسری طرف سے اس روشنی کے اندر موجود جو کمپاؤنڈ کلرز ہیں وہ سارے بکھر کر سامنے آ جاتے ہیں، اجزاء. اچھا، یہ زیادہ تر کس ایکسپیریمنٹ کے اندر یوز ہوتا ہے؟ سورج کے کلرز کو بائفرکیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. سورج کے کلر کا نام کیا ہے؟ سورج کا کون سا کلر ہے؟ کوئی کہے گا وائٹ، کوئی کہے گا یلو، کوئی کہے گا کچھ اور. لیکن آپ دیکھیے گا جس کلر کی لائٹ جس روم کے اندر چل رہی ہو، اگر یلو کلر کی لائٹ ہے تو اس روم کے اندر یلو کلر کی جتنی چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کا کلر مدھم ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنا ایگزیکٹ کلر نہیں دکھاتی ہیں، کیونکہ یلو کلر کی لائٹ چل رہی ہے. اور یلو کلر کی لائٹ جب یلو کلر کی کسی آبجیکٹ کے اوپر ریفلیکٹ ہوگی تو وہ اس کی حقیقی رنگ کو نہیں دکھائے گی. ہم دیکھتے ہیں کائنات کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنے آبجیکٹس ہیں، ان کے حقیقی رنگ چونکہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کے معنی یہ ہوئے کہ سورج کی روشنی کا کوئی ایک رنگ نہیں ہے، بلکہ سورج کے اندر سارے کے سارے رنگ موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب سورج کی روشنی جس طرح کے رنگ پر پڑتی ہے اس کا حقیقی رنگ ظاہر کر دیتی ہے. البتہ سائنٹسٹس نے اور اسکالرز نے، ویسٹرن اسکالرز نے اس کا ایک نام دیا ہے، اور وہ ایک فرضی نام ہے، کوئی کلر کا نام نہیں ہے. کیا نام ہے؟ کیلوین. اسے کیلوین کہتے ہیں یہ لوگ سورج کی روشنی کے رنگ کو. لیکن میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اس کی طرف آ جائیں. جب آپ سورج کی روشنی کو پرزم سے گزارتے ہیں تو سورج کی روشنی کے اندر لال رنگ بھی موجود ہے، سورج کی روشنی کے اندر گرین کلر بھی موجود ہے، سورج کی روشنی کے اندر بلو کلر بھی موجود ہے، سورج کی روشنی کے اندر یلو کلر بھی موجود ہے، سورج کی روشنی کے اندر پنک کلر، سارے کلر موجود ہیں سورج کی روشنی کے اندر. ٹھیک ہے، جو 7 رنگ ہیں، جو مین کلرز ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں. لیکن جب
پرزم کے اندر داخل ہو کر پرزم سے دوسری طرف سے نکلتے ہیں تو وہ ایک رنگ نہیں ہوتے ہیں، اندر سورج کی روشنی کے اندر موجود جتنے رنگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اسپریڈ ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ سورج میں یہ رنگ ہے۔ رسالت ماد ہے اور رسالت مآب ہے ختمی مرتبت، سارے رتبے ان پر آ کر ختم ہیں، علم ان پر آ کر ختم ہے، جلالت ان پر آ کر ختم ہے، شجاعت ان پر آ کر ختم ہے، سخاوت ان پر آ کر ختم ہے، ہر کائنات کا منصب اور مرتبہ رسول پر ختم ہے، یہی وجہ ہے وہ ختمی مرتبہ کہتے ہیں۔ لیکن رسالت مآب کی ایک ذات کے اندر موجود کیا کیا کمالات ہیں، جب ذات علی ابن ابی طالب کو دیکھتے ہیں، علی کا علم دیکھتے ہیں، علی کی سخاوت دیکھتے ہیں، علی کی شجاعت دیکھتے ہیں، تو دراصل یہ سارے کے سارے کمالات رسول کے ہیں کہ جو ذات علی ابن ابی طالب سے ظاہر ہوتے ہیں۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اس پرزم کی ہے کہ جس پرزم کے ذریعے سے ہم رسالت مآب کو دیکھتے ہیں۔ خیر، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم مولا کائنات علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو رسول کو بھلا دیتے ہیں۔ سوچئے کہ وہ علی ابن ابی طالب کی جس کی اتنی فضیلت ہے، وہ علی ابن ابی طالب کیا فرماتے ہیں؟ انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ رسالت مآب کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ انا والی میں نور واحد، اب بہرحال ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ خیر، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ممبروں سے ڈیلیور ہونا چاہیے اور اسے بیان کیا جانا چاہیے۔ ایک اور موضوع ڈسکس ہوتا ہے، ایمان حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا، عقائدی موضوع کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا میں یہاں پر چونکہ امامت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں اور وصایت نبوت کی بات کر رہا ہوں، تو یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان، اور اسے بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ علماء کا یہ بیان ہے کہ آپ حضرت ابو طالب کا ایمان نہ ڈسکس کریں، آپ ان کی عصمت کو ڈسکس کریں کہ وہ معصوم تھے یا نہیں۔ ایمان تو تھا ہی تھا اس وقت کہ جب کوئی نہیں تھا، حضرت ابو طالب علیہ السلام ایمان پر تھے۔ خیر، کعبے کا محافظ کون تھا؟ کعبے کی چابیاں کس کے پاس تھیں؟ یعنی کلیدار کعبے کا کون تھا؟ زمزم کا سقا کون تھا؟ حضور کو پالنے والا کون تھا؟ حضور کی حفاظت کرنے والا محافظ کون تھا؟ حضور کا نکاح خان، نکاح پڑھنے والا کون تھا؟ حضور کو نکاح کے لیے لے جاتے ہوئے دولہا کس نے بنایا تھا؟ اور رسالت مآب کو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دولہا بنانے کے لیے جو سجایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیا، حضرت ابو طالب علیہ السلام سجا رہے ہیں رسالت مآب کو۔ میں ایمان ابو طالب کی دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ موسیٰ کا عصا دیا حضرت ابو طالب نے رسالت مآب کو، سلیمان کی انگوٹھی پہنائی رسالت مآب کو حضرت ابو طالب نے، یوسف علیہ السلام کا پیراہن دیا حضرت ابو طالب نے رسالت مآب کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نالین دی حضرت ابو طالب نے رسالت مآب کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آبادی، نوح کے کمر کا پٹکا دیا، اور بھی جو امانتیں تھیں جو انبیاء ما سلف، یعنی جو گزشتہ انبیاء تھے کہ جن کی امانتیں کیا ہوتی تھیں؟ نبی سے نبی تک منتقل ہوتی تھیں، اور درمیان میں اگر کوئی نبی نہیں ہوتا تھا تو نبی کے جو اوصیاء اور جانشین ہوتے تھے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسالت مآب کے درمیان جب کوئی نہیں نبی تھا تو کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے کہ جو ایک کے بعد ایک آ رہے تھے، اور یہ امانتیں ان سے ہوتی ہوتی رسالت مآب تک پہنچیں۔ سوال یہ ہے کہ رسالت مآب تک یہ امانتیں کس نے پہنچائیں؟ رسول انبیاء کی امانتوں کے وارث ہیں، ان تک پہنچی ہے، ان تک کس نے پہنچائیں؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پہنچائیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، تم حضرت ابو طالب کو اگر کافر سمجھتے ہو تو یہ بتاؤ کہ انبیاء ما سلف کی امانتیں نعوذ باللہ کافر کے گھر میں کیا کر رہی تھیں؟ لہٰذا حضرت ابو طالب علیہ السلام وصی نبی تو ہیں، مگر ان کے ایمان پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، یقیناً جب آپ نبوت کی بات کریں گے تو اس کے اندر ایک موضوع حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی آئے گا، اور وہ موضوع اللہ کے بیٹے ہونے کے اعتبار سے ہے۔ یقیناً علماء کرام اس پر گفتگو کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں ہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ ہمارے نزدیک، اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے،
کہ اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو کہ جن کی والدہ تھیں والد نہ تھے، تو پھر آدم علیہ السلام کو کیا نام دو گے کہ نہ جن کی والدہ تھیں اور نہ جن کے والد تھے؟ خیر، تو وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اپنے مادر گرامی کے گہوارے ہی سے، اپنی والدہ کی گود ہی سے اعلان کر دیا، انی عبداللہ۔ پہلا اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا عبد ہوں، انی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اور پھر اسی کے ضمن میں پھر آپ مباہلہ کے واقعے کے ساتھ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماجرے کو اور اس پورے سینیریو کو کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ جس کی جزئیات کے اندر میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مباہلے کے واقعے سے جو استنتاج ہوتا ہے وہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی افضلیت کا استنتاج ہوتا ہے کہ یقیناً جناب سیدہ سلام اللہ علیہ افضل ہیں جناب مریم سے، اور حضرت رسالت مآب یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، لیکن مولا حسین علیہ السلام کی بھی افضلیت کے نکات خود علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے۔ خیر، ہم بڑھ جاتے ہیں آگے امامت کی طرف، اور امامت کا جو موضوع ہے یہ بہت واسٹ اور بہت وسیع موضوع ہے۔ بہرحال امامت تک آتے آتے بہت زیادہ تاخیر ہو گئی، اب ہم بہت زیادہ تو بیان نہیں کر پائیں گے امامت کے اعتبار سے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ امامت کا موضوع ممبروں سے بیان ہونا اور لوگوں کا ایمان اور لوگوں کے جو کنفیوژنز ہیں اور جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں ان کا دور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ جس کا عقیدہ امامت مضبوط ہے آٹومیٹیکلی اس کا عقیدہ نبوت بھی مضبوط ہوگا، اور آٹومیٹیکلی اس کا عقیدہ توحید بھی مضبوط ہوگا عقیدہ امامت کے صدقے میں۔ ٹھیک، اس کے اندر ایک بات کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کو پروردگار عالم نے ہمارے درمیان بھیجا، ہمارے جیسا جسم عطا کر کے بھیجا، ہماری جیسی زندگی وہ گزار کر گئے، ہماری جیسی تکلیفیں یا جتنی تکلیفیں عموماً ہم اٹھاتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ تکلیفیں اٹھا کر وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ البتہ جو ان کی حقیقت ہے وہ حقیقت خاک نہیں ہے، حقیقت نورانیہ ہے۔ ان کی تخلیق دراصل نور سے ہوئی ہے، اور ان کا نور کہاں پر رہا؟ عرش پر، یعنی یمین العرش، جس کو آپ کو روایتوں کے اندر پڑھیں گے کہ یمین عرش پر اہل بیت علیہ السلام کا نور رہا۔ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ میں آپ نے وہ روایت سنی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نور نے کس طرح سے ساتوں زمین کو روشن کیا اور ساتوں آسمان کو روشن کیا، اور وہ والی حدیث جو پڑھی جاتی ہے ایام سیدہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا امتحان لینا چاہا اور ان کی طرف سیاہ بادلوں کو بھیجا، اور اس کے بعد ان بادلوں کو دور اور اس اندھیرے کو دور کیسے کیا ہے؟ نور جناب سیدہ کو عرش کی بلندی پر لے جا کر پروردگار عالم نے معلق فرمایا کہ جس کے نتیجے کے اندر ساتوں زمینیں روشن ہو گئیں، ساتوں آسمان روشن ہو گئے۔ یہ ان کا نور تھا کہ جو ازل سے تھا، ہمیشہ سے موجود ہے ان کا نور۔ پروردگار عالم نے رسالت مآب کے نور کو خلق کیا اور اس نور کے ٹکڑے ہوئے، اور کس طرح سے تخلیق نور مولا کائنات ہوئی اور تخلیق نور جناب سیدہ ہوئی ہے۔ اور یہ میں اب نورانیت کی طرف نہیں جاؤں گا، البتہ اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم جیسے دکھنے والے ائمہ اطہار پورے ہم جیسے نہیں ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق پتہ ہے کیا ہے؟ رسالت ماں آپ میرے پاس پھر وہ سورہ کہف کی آخری آیت لے آئیں گے، قل انما انا بشر مثلکم۔ رسالت مآب نے تو خود فرمایا ہے کہ یعنی اللہ نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب کہہ دیجئے انما حشر کے لیے آتا ہے، فقط انا بشر مثلکم، میں آپ ہی لوگوں جیسا ایک بشر ہوں۔ لیکن اگر بات یہاں پر رک جاتی تو یہی نتیجہ نکلتا، اسی لیے پروردگار عالم نے کیا کیا؟ آگے ایک تمیز لگا دی، یوحا الیہ، میری طرف وہی ہوتی ہے، تم لوگوں کی طرف وہی نہیں ہوتی۔ جب میری طرف وہی ہوتی ہے، تمہاری طرف وہی نہیں ہوتی، تو میں تم جیسا کیسے ہو سکتا ہوں؟ اسی طرح سے ائمہ اطہار علیہم السلام بھی جو ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے تشریف لے کر آئے، وہ
ہمارے جیسا جسم لے کر آئے اور ہماری جیسی زندگی انہوں نے گزاری تاکہ وہ ہمارے لیے حجت بن سکیں اور ہمارے لیے حجت بنے رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں پر امامت کی حفاظت کی بات آتی تھی تو معجزہ دکھلایا جاتا تھا، اور کسی کی ہدایت کی بات ہوتی تھی تو معجزہ دکھلایا جاتا تھا۔ ہر موقع پر معجزہ نہیں دکھلایا گیا۔ چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو کوفہ کے بازار اور کوفہ کے دربار اور شام کے بازار اور شام کے دربار کے جو مراحل کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں اور توق کے ساتھ جو گزارا ہے، کیا وہ اختیار نہیں رکھتے تھے ان ہتھکڑیوں سے آزاد ہونے کا؟ رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی حیات طیبہ کے اندر عبد الملک ابن مروان کا جب دور تھا تو اس دور کے اندر امام علیہ السلام کو دوبارہ کربلا کے واقعے کے بعد دوبارہ گرفتار کر کے شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ زہری دیکھ کر رونے لگا، مولا آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، مولا ابھی پچھلے زخم آپ کے بھرے نہیں ہیں، دوبارہ سے آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ گئیں۔ مولا نے کہا کہ رویا نہ کر، صبر کر، اس لیے کہ ہم نے اس قید کو قبول کیا جب ہی انہوں نے ہمیں قیدی بنا لیا، ورنہ ان کی جرأت و طاقت و حیثیت نہیں تھی کہ ہمیں قید کر لیتے۔ اور یہ کہہ کر مولا نے ہتھکڑیوں کی طرف اشارہ فرمایا اور ہتھکڑیاں کھل گئیں اور مولا کے دستے مبارک آزاد ہو گئے۔ مولا کیا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں، مولا کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ ہم اختیار بھی رکھتے ہیں مگر ہم علم بھی رکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے امتحان کی گھڑی ہے، ہمارے امتحان کی گھڑی بھی ہے، اور اسی مرحلے سے گزر کر پروردگار عالم کی مرضی نے پورا ہونا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم مظلومیت کو برداشت کریں تاکہ امت تک پیغام پہنچے، امت تک امام حسین علیہ السلام کی پیغام یا جو بھی پروردگار عالم کی مرضی تھی اس مرضی کو یہ جاننے والے تھے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو معلوم ہو کہ میں اگر اس راستے سے جاؤں گا تو مجھے میری موت واقع ہو جائے گی، وہ کبھی بھی اس راستے سے جائے گا؟ کبھی نہیں جائے گا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کو معلوم ہوتا تھا کہ ہم اس راستے سے جائیں گے، یعنی کہ ہم یہ انگور اٹھا کر کھائیں گے تو ہماری موت آ جائے گی، یعنی کہ اس میں زہر ہے، پھر کیوں کھاتے تھے؟ یہی پروردگار عالم کی مرضی کا جاننا کہ اللہ نے، مجھے یہ تو معلوم ہے کہ اس میں زہر ہے، مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اسی زہر آلود انگور سے میری شہادت واقع ہونی ہے۔ لہذا اگر کوئی عام انسان ہوتا، جیسا ہم کہتے ہیں کہ عام انسان ہے، نعوذ باللہ من ذالک آج کل کہا جاتا ہے، تو اگر یہ کہا جاتا، اگر وہ نعوذ باللہ عام انسان ہوتے تو چھوڑ دیتے وہ انگور، لیکن چونکہ اللہ کے نمائندے تھے اور ہم آپ جیسے نہیں تھے، لہٰذا انگور کھا کر بتایا کہ ہم یقین کے اس مرحلے پر ہیں کہ موت کے خوف سے اللہ کی مرضی سے دور نہیں بھاگتے، اس کی مرضی کے قریب جاتے ہیں، اس کے حکم کو پورا کیا کرتے ہیں۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ تم اگر ہماری زیارت کے لیے اپنی زندگی میں آؤ گے تو تمہاری موت کے بعد ہم تمہاری زیارت کے لیے آئیں گے تمہاری قبر میں۔ تو یہ ہم اور آپ جن کی حقیقت ہمارے آپ کی جیسی حقیقت نہ ہوئی۔ اور یہ بتائیے قرآن کریم کے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ تو جو سیکھنے کے لیے اس دنیا میں آیا یعنی کہ ہم آپ جیسے، اور جو سکھانے کے لیے دنیا میں آیا ہے وہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس بات کو ذہنوں کے اندر رکھنا چاہیے۔ پھر مولا کائنات علیہ السلام کا مدینہ منورہ کے اندر 40 گھروں پر ایک ہی وقت کے اندر ظاہر ہونا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کا نتیجہ ایک جملے کے اندر بیان کر دوں۔ امام علیہ السلام یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مظلوم ضرور ہیں مگر مجبور نہیں ہیں، اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ ہم اور آپ نعمت پر شکر کرتے ہیں نا، یہ ایک مرحلہ ہے نعمت پر شکر کرنا۔ ائمہ اطہار نعمت پر تو شکر کرتے ہی ہیں، ان کا تو انداز ہی الگ ہے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو مصیبتوں پر شکر کرتی ہیں۔ ہم اور آپ نعمت کے مل جانے پر خوش ہو کر شکر کرتے ہیں، جب ہمارے پاس مصیبت آتی ہے تو ہم غمزدہ ہو کر صبر کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ ہیں کہ جو نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، مصیبتوں پر بھی شکر کرتے ہیں۔ یقیناً یہاں پر ہماری بات تو ختم ہو جائے گی، اس کا اختتام ہو جائے گا، لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہاں پر میں نے اپنی گفتگو ختم کر دیا۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب انسان پڑھنا شروع کرتا ہے اور حدیثیں اس کے سامنے آتی ہیں، روایتیں اس کے سامنے آتی ہیں، خاص طور پر یہ مصائب کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، انسان ایک کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ اب جو عموماً ایک
عام جو رائج مصائب ہیں وہ یہ ہیں، اور جو مصائب مجھے کتابوں میں نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر ہم نے بہت ساری ایسی روایتیں ہیں کہ جو کتابوں کے اندر موجود ہیں، انہیں پڑھنے اگر ہم لگیں گے تو سب سے پہلا یہ کہا جائے گا، چونکہ اب جو سامعین ہیں ان کا ایک ایسا لیول آ گیا ہے کہ جو سننے تو بیٹھتے ہیں مگر ایک بڑی تعداد ہے کہ جو جج کرنے کے لیے نیچے بیٹھتے ہیں، اور جو جج کرنے کے لیے نیچے بیٹھتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ کے بیٹھتے ہیں کہ ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ نکتہ چینی کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں پڑھنے والے کی تقریر کے اندر۔ لہٰذا اسے تو فوراً موقع ملے گا اور وہ آ کر آپ سے یقیناً یہ سوال کرے گا کہ یہ بات آپ نے کہاں سے پڑھی، حالانکہ آپ ایگزیکٹ بالکل صحیح روایت پڑھ رہی ہوں گی، لیکن سوال یہ آئے گا کہ آپ نے نئی بات پڑھ دی۔ تو مصائب کے اندر نئی باتیں بہت زیادہ جلدی قبول نہیں ہوتی، نہیں پڑھی جا سکتی، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے، لیکن اسے اس انداز سے پڑھنا ہوگا کہ ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ لوگوں کا گریہ نہ رکے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جب پڑھ رہے ہیں وہ مصائب یا وہ نئی روایت تو پتہ چلا کہ لوگوں نے رونا چھوڑ دیا، جو گریہ کا مقصد تھا وہی ختم ہو گیا کہ لوگ رو ہی نہیں رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو رائج ایک ماحول ہے مصائب کا اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو بہترین انداز سے خدمت ذکر ائمہ اطہار علیہم السلام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو جیسا وہ چاہتے ہیں، جو وہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اس پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچانے کی بہترین توفیق حاصل کر سکیں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب نازنی کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ ایک درود بھیجیے گا مل کر محمد۔